चोरी, डकैती, अगवा, तशद्दुद और खानदानी झगड़ों के बढ़ते हुए वाकयात ने आप सबके साथ हमें भी परेशान कर रखा है। इसी परेशानी में रोजमर्रा के काम भी तकमील तक नहीं पहुंचते और रही सही कसर बड़े बड़े शहरों में पेश आने वाले स्ट्रीट क्राइम्स पूरी कर देते हैं, जिनमें मुलव्विस अफराद को सिवाय पैसे के किसी और चीज की जरूरत और लालच नहीं होती। इसी लालच में आकर कसूर के एक नाफरमान बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। कराची के कस्टम हुकाम ने एफिड्रीन नामी केमिकल बरामद करने का दावा किया है, जिसे कराची से ऑस्ट्रेलिया स्मगल किया जा रहा था। रावलपिंडी की पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो ड्राइवरों को बेहोश करके उनसे गाड़ियां छीन लेता था, और लाहौर की पुलिस ने डकैती और राहज़नी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस गिरोह के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। बाप जिसने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाया था, उसे क्या खबर थी कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उन्हीं हाथों से उसे खून में नहला देगा। कसूर के गांव मौलापुर में चंद रुपयों की खातिर नाफरमान बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। थाना चूनिया के नवाही गांव मौलापुर का रिहायशी शफी मोहम्मद जिम्मेदारे का काम करता था। उसके 3 बेटे थे। वो अपने छोटे बेटे गुलजार को अक्सर उसकी बुरी हरकत की वजह से लान तान करता रहता था, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान आए रोज झगड़ा रहता। चंद रोज कबल शफी मोहम्मद ने जरूरत पड़ने पर अपने घर में मौजूद भैंस को फरोख्त कर दिया, जिससे मिलने वाली रकम मांगने पर उसकी अपने बेटे गुलजार से तलख कलामी हो गई, जिस पर उसने अपने पास मौजूद अपने बाप के ही पिस्टल से उसके सीने में 6 गोलियां मार दी, जिससे वो मौका पर ही हलाक हो गया। सामने वेना पे उसे आपे जो झगड़न लग गए। मैंने जब दूर से देखा तो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। मैं अभी यही सोच रहा था कि इन दोनों को आपस में छुड़वा दूं, तो इतने में उसने फायर मार दिए और फायरिंग करने के बाद वो मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गया। गोलियां इतनी लगी थी कि वो मौके पर ही दम तोड़ गया। अपने इतनी देर में मोटरसाइकिल से चढ़ कर भाग गया। तमाम घर वाले फायरिंग की आवाज सुनकर इकट्ठे हो गए, लेकिन मुल्जिम अपनी मोटरसाइकिल पर फरार होने में कामयाब हो गया, जिसे पुलिस ने बाद में कार्रवाई करते हुए उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया। मकतूल की बीवी का कहना है कि मुझसे ज्यादा बदकिस्मत खातून इस दुनिया में कोई भी नहीं, इसलिए कि मेरे बेटे ने मेरे खामद को मेरे सामने गोलियों से छलनी कर दिया और वो मेरे सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। भैंस की वजह से इन दोनों में लड़ाई हुई और देखते ही देखते मेरे बेटे ने मेरे खाविंद को इतनी गोलियां मारी कि वो अस्पताल भी नहीं पहुंचा और घर में ही दम तोड़ गया। मैंने अपने बेटे और खाविंद को बहुत बार समझाया था कि वो आपस में ना लड़ा करें। अगर वो समझ जाते तो आज हालात ऐसे ना होते। नहीं पता, मैं घर का एक फर्द इस दुनिया से चला गया और दूसरा जेल की सलाखों के पीछे है। मकतूल के बेटे का कहना है कि मेरा भाई अपने बाप से लड़ता रहता था। हमने उसे अक्सर समझाया भी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसने एक ना सुनी। अब उसने जो कदम उठाया उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। दोनों लड़ते सी। उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी और अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था, और हमने उन दोनों में अक्सर सुलह भी करवाई। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने टेलीफोन पर बताया कि तुम्हारा बाप और भाई आज फिर लड़ रहे हैं, और ये सुनते ही मैं घर की तरफ रवाना हो गया। अभी मैं सहन में ही पहुंचा था कि सहन में बाप की लाश पड़ी थी, जबकि मैंने ही पुलिस को दरखास्त देकर उसे गिरफ्तार करवाया, और जो कदम उसने उठाया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। बुरा महसूस किया गया जी। पुलिस ने उसी दिन ही मुल्जिम को उसके भाई की दरख्वास्त पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म करते हुए बताया कि उसने पैसे की वजह से अपने बाप को कत्ल किया है। मोहम्मद शफी वो चाहता था कि अपना भैंस का बच्चा बेचना चाहता था। इसने कहा नहीं बेचना है, इसकी वजह से वो तैश में आ गया और उसको अपने बाप को फायर मारी। 6 गोली उसने मारी, उसको पूरा मैगजीन खाली कर दिया उसने अपने बाप को। तो उसको वो मौके पे जहाँ फाक हो गया, गिरफ्तार हो गया, चलान चला गया, जेल में चला गया। वो औलाद का रवैया उसकी तरबियत पर मुनहसिर होता है। बाज़ दफ़ा माँ बाप की तरबियत की कमी की वजह से औलाद न सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मुसीबत बन जाती है। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज और साथी रिपोर्टर महर शफीक के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। कस्टम हुकाम ने गुज़िश्ता 1 माह के दौरान दूसरी कार्रवाई में समंदर के जरिए स्मगल होने वाला ऐसा केमिकल पकड़ा है जिसके बारे में वो खुद भी हैरान हैं।
کراچی کسٹم ہاؤس میں کلیکٹر کسٹم محمد جاوید نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ کراچی میں آسٹریلیا کے شہر سڈنی بھجوائے جانے والے کنٹینرز میں خفیہ طور پر مرچ مثالوں کے ڈبوں میں چھپایا گیا سفید پاؤڈر برآمد ہوا، جسے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوایا گیا تو یہ پاؤڈر ایفیڈرین ثابت ہوا، جسے غیر قانونی طور پر مرچ مثالوں کے پیکٹوں میں چھپا کر اسمگل کیا جا رہا تھا۔ کسٹم کلیکٹر کا دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کا مہنگا ترین نشہ ہے۔ پاکستان کی حد تک یہ جو 245 kg ہے یہ پہلی دفعہ، اور یہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فل کنٹینر لوڈ میں سے انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہوئی تھی، تو یہ تعداد یہ ہماری سیزر ہوا ہے ہمارا، تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ میکسیمم کوانٹٹی وائز بھی اور ویلیو وائز بھی سب سے بڑا سیزر ہے۔ برآمد ہونے والا ایفیڈرین 245 کلو گرام وزنی تھا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی قیمت 5.5 ارب روپے سے زائد بتائی جاتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طبی ماہرین ایفیڈرین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کیمیکل کھانسی، وزن گھٹانے، ذہنی سکون، بے خوابی اور درد کی ادویات میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ ان ادویات میں مینتھول، ایتھر، میتھالین، کلورائڈ، ٹرائی کلورو ایتھین اور ٹولین وغیرہ کے کیمیکلز بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہی کیمیکلز ایفیڈرین، میتھامفیٹامائن، آئس کرسٹلز، کریکس، اینفیٹامائن، ویز، اپر، باٹو، ڈی میتھ اور شابونابی منشیات میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور ملائیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ، آسٹریلیا اور امریکہ میں ان ڈرگز کی کھپت دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ان ممالک میں سخت قوانین ہونے کے باعث اس منشیات کو تیار کرنے والی مافیا کے کارندوں نے پاکستان اور بھارت کا رخ کر لیا ہے، اور مختلف شہروں میں انہوں نے خفیہ لیبارٹریز قائم کر لی ہیں۔ قسم کا جو سنتھیٹک ڈرگ کی اسمگلنگ انلیگل طریقے سے یہ ایک پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہے، پہلے جیسے ایئرپورٹ پہ ہوا، اب جیسے سی پورٹ پہ ہوا، تو اس سلسلے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم خود بھی اور جو باقی اس میں ہماری اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، یہ باقی ایجنسیز ہیں، ان کو بھی ساتھ لیں گے اس میں، اور چاہیں گے کہ مل کے اس مسئلے کو حل کیا جائے، تاکہ کہیں سے یہ اگر پاکستان میں آ رہی ہے یا کہیں پاکستان میں بن رہی ہے۔ اس سے قبل بھی کراچی ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے ملائیشین شہری محمد رضوان کے سوٹ کیس سے 4 کلو ایفیٹامائن برآمد کی تھی، جس کی مالیت بھی 16 کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی تھی۔ برآمد ہونے والی ایفیڈرین 36 پیکٹوں میں چھپائی گئی تھی۔ کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں، تاہم حکام نے ان کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ کون سے نام، یہ تو ابھی تک ہم اس بارے میں پوری طرح سے نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور ہے کہ اس میں ہم نے کچھ لوگ ڈیٹین کیے ہیں جو اس کنسائنمنٹ کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے یا اس کی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے انوالو ہیں۔ فی الحال اس کو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم ڈسکلوز کریں، ہم چاہیں گے کہ انویسٹیگیشن ذرا کمپلیٹ ہو جائے، اور تاکہ جو بھی ایکچولی تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ کسٹم حکام نے 1 ماہ کے دوران ایفیڈرین اور اینفیٹامائن ڈرگز کی اسمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے انہیں دنیا کا مہنگا نشہ قرار دیا، لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کسٹم حکام اس بارے میں نامکمل معلومات رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ڈرگز ادویات میں استعمال ہوتی ہیں۔ مثبت اثرات کے ساتھ ساتھ یہ دوا مضر اثرات بھی رکھتی ہے، جس کے لیے لوگوں کو آگاہی دلانے کی ضرورت ہے۔ سالک شاہ، سما، کراچی۔ لاہور میں جرائم کی دوسری وارداتوں کے ساتھ شہریوں سے موبائل فون اور نقدی چھیننے کی وارداتیں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں پولیس کی کوشش ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔ تاہم اقبال ٹاؤن پولیس نے ڈکیتی اور راہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث گروہ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی اقبال ٹاؤن منتظر مہدی نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ انہوں نے اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کرنے اور اس میں ملوث ملزموں کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی گلشن راوی کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی۔ اس خصوصی ٹیم نے محنت کے بعد ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والے امرو ڈکیت گینگ کے سرگنا عمر عرف امرو کو گرفتار کیا، جس کی نشاندہی پر اس کے دیگر 3 ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی 30 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا جو پالیسی ہے جو یہاں پہ آ کے ہم نے اقبال ٹاؤن میں دی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے پریونشن کرنی ہے تھرو ڈیٹیکشن۔ تو یہ اس سلسلے کی ایک پہلی کڑی ہے۔ گینگ ٹریس کی ہے جو مختلف علاقوں میں وارداتیں کرتا تھا۔ طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ موٹر سائیکل پہ یہ لوگ سوار ہو کے جو راہ چلتے لوگ ہیں اس موبائل اور نقدی وغیرہ چھینا کرتے تھے۔ 2 ماہ پہلے یہ یہاں جیل سے آیا اور آ کے اس نے اپنے محلے کے ہی جو باقی 3 لڑکے ہیں
ان کے ساتھ مل کے یہ گینگ بنایا اور گینگ بنا کے یہ کام شروع کیا تو اسی سنا میں انہوں نے کوئی 10 سے 12 وارداتیں کی. یہ فارغ ہیں، گھر سے فارغ ہیں، کوئی پڑھتا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میں کام کر رہا ہوں چھوٹا موٹا، کوئی ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے. ایس پی اقبال ٹون نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کرائے کی موٹر سائیکلوں پر وارداتیں کرتے تھے. ملزم راہگیر فیملیوں کو روک کر معصوم بچوں کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کر ان کے والدین سے رقم اور موبائل فون وغیرہ چھینتے تھے. پولیس نے ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل، نقدی اور 4 پسٹل برآمد کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں. گرفتار ملزموں میں گروہ کا سرگنا عمر عرف عمرو، بابر، سلمان اور توصیف شامل ہیں. ملزموں سے تفتیش جاری ہے. مزید برآمدگی اور انکشافات متوقع ہیں. رینٹ کی بائک ہے، اس کے نیچے ایک پلیٹ ضرور لگی ہوئی ہو جس سے یہ پتہ چل جائے کہ رینٹ کی ہے، تاکہ اس کو اسپیشلی ہم چیک کر لیں. کیونکہ جو بھی لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو مطلب یہ جو واردات کرنے والے زیادہ تر لوگ آتے ہیں یہ کیونکہ بڑے سٹیز جتنے بھی ہیں ان کی دن میں آبادی بڑھ جاتی ہے، ایٹ لیسٹ 2 ٹائمز ہو جاتی ہے، پھر لوگ کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں. یہی والے لوگ جو ہیں وہ رینٹ پہ بائک لیتے ہیں اور وارداتیں بھی کرتے ہیں. یہ ایک جنرل مطلب اسپیسیفک بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل پرنسپل جو سمجھا جاتا ہے کہ دن کے ٹائم پہ جو واردات ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے. دوسرے اور بھی فیکٹرز ہیں، 2-3 چیزوں کے اوپر ہم اور بھی کام کر رہے ہیں کہ بہت ساری آرگنائزیشنز بھی ہیں جو اس میں انوالو ہیں اور ہم نے ایڈریسز کچھ ٹریس کی ہیں. جو 2-3 وارداتیں یہاں پہ ہوئی تھی جس کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، وہ ایڈریسز لاہور سے بہت دور کے نکلے ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. شہر میں ہونے والی وارداتوں کے مقابلے میں اس گروہ کی گرفتاری اور ان سے برآمد ہونے والا مسروقہ سامان آٹے میں نمک کے برابر ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ جرائم کنٹرول کرنے کے لیے پولیس اپنی کارکردگی مزید بہتر بنائے. عامر شہزاد، سما، لاہور. آپ نے دیکھا کہ پولیس ہمیشہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ناکام نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ سے بعض دفعہ بڑے بڑے جرائم پر قابو بھی پا لیا جاتا ہے. آئیے چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جرائم کی دنیا سے دور اور لیتے ہیں ایک وقفہ. آپ سما کے ساتھ رہیے.